وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا فيصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. قالوا ما الهدنة يا رسول الله؟ قال دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا سعید حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہاں موجود علماء کرام اور میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فتنوں کا دور اور فتنوں کے دور میں ہمارا کردار، فتنوں کا تذکرہ ہی اتنا طویل ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ یہ تذکرہ فجر کی نماز کے بعد سے آپ نے شروع کیا تو ظہر کا وقت آ گیا، اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، پھر حضور نے اپنا بیان شروع کیا، عصر کا وقت آ گیا، اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، پھر حضور نے اپنا بیان جاری رکھا، مغرب کا وقت آ گیا، اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، پھر حضور نے اپنا بیان جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کی نماز اس بیان پر ختم ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ فتنوں کا موضوع اتنا طویل ہے جو بہت مختصر وقت میں احاطے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں فتنوں کی بات آتی ہے اور جہاں کہیں فتنے کا عنوان قائم ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ہم جب قرآن پر نظر کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان فتنوں سے جو دجالی فتنے کہلائیں گے، اور ان فتنوں سے جو آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، اور وہ فتنے جو دجل، مکر، فریب اور دھوکہ اور ایسے خطرناک آدمی کو زندگی کی الجھنوں میں لپٹیں گے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان اور اس کے دین کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، اس موضوع کو اللہ کے نبی اور قرآن نے سورۃ الکہف کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص انتہائی 10 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کتاب المختارہ میں روایت موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیا کرے گا، آنے والے جمعہ تک اللہ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ بات لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ان پر نظر کر لی جائے اور پڑھ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، بلکہ مفسرین نے اس بات کو بہت اہمیت سے واضح کیا ہے کہ قرآن کریم کی جن صورتوں اور آیتوں کے اللہ کے نبی نے خصائص بیان کیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جن صورتوں اور آیتوں کے اثرات بیان کیے ہیں، ان کے اثرات کا اثر یقیناً ان کی تلاوت میں موجود ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان ان آیتوں، ان صورتوں کے اندر غور نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات پر نظر نہیں ڈالے گا اور اللہ کے بیان کردہ اشاروں پر نظر نہیں کرے گا، تب تک وہ حقیقت میں دجل سے، فریب سے اور فتنوں سے محفوظ نہیں ہو پائے۔ سورۃ الکہف وہ بنیادی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے سارے فتنوں کو جمع کیا ہے۔ قیامت تک کے سارے فتنوں کو صرف تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کا حل بتایا، اور ان فتنوں کا تذکرہ ایک عجیب و غریب واقعے سے شروع کیا ہے کہ ایک ایسا حال اور ایک ایسی بستی اور ایک ایسی حکومت جو اللہ کی منکر ہے اور اللہ کے ماننے والوں پر رستہ تنگ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، اور جو پوری طاقت لگا رہی ہے اس بات پر کہ زمین میں ایسے کسی فرد کو باقی نہ رکھا جائے جو ایک اللہ کی بات کرتا ہو، جو موت کے بعد کی زندگی کی آواز لگاتا ہو، اور جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل ہو۔ اور اس ساری کوشش اور طاقت کے درمیان اللہ چند نوجوانوں کے دل پر اپنی رحمت کو اتار رہے ہیں اور اپنے کرم کا فیضان ان کے اوپر کر رہے ہیں، اور وہ ایک غار کے اندر اپنے آپ کو لے جا کر اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک قوم کے لیے ان کو مثال بنا کر ایمان اور یقین اور ہدایت کی ہوائیں چلانے کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا تذکرہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے، اور اگر ہم غور کریں، میں بس نقطے آپ سے اشارتاً کہہ کر آگے بڑھوں گا، کیونکہ زیادہ تفصیلات میں جانے کا نہ وقت اجازت دیتا ہے نہ آپ کی بشاشت اجازت دے سکتی ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے جس تذکرے سے شروع کیا ہے، جس حال سے شروع کیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھا پن اور کجی نہیں رکھی، وہ سیدھی ہے تاکہ ڈرائیں ایک ہولناک تباہی کے آنے سے، ایک خطرناک بأس شدید سے۔ بأس شدید اس تباہی کو کہتے ہیں جو اوپر نیچے دائیں بائیں اور انسانی زندگی کے ہر شعبے سے اس کو گھیرے، اس کی معاشرت میں تباہی آئے، اس کے معاملات میں تباہی آئے، اس کے عقائد میں تباہی آئے،
اس کی عبادتوں میں تباہی آئے، اس کی اخلاقیات تباہ ہو جائیں، اور پھر اوپر نکل کر اس کے ہاتھ سے حکومت نکل جائے، اس کا رعب، اس کا دبدبہ ختم ہو جائے، یہ بے حیثیت زمین میں اور بے حیثیت اس آسمان کی چھت کے نیچے ہو کر رہ جائے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی بن جائے تو وہ انسان کی جان کی بے قیمتی اور بے حیثیتی کا بن جائے۔ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں باعث شدید ہوگا، سخت حرج پیدا ہو جائے گا۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرج کا زمانہ آئے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ کیا کہ حرج یہ ہے کہ موتیں کثرت سے ہوں گی، اور اتنی بے تحاشا اموات ہوں گی، اور ایسی لڑائیاں ہوں گی، اور آپس میں ایسے جھگڑے ہوں گے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے مقتول کو مارا کیوں ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مارا گیا کیوں ہے۔ عجیب صورتحال ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خطرناک سچویشن کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں، اللہ پر یقین اور نبی کے عملوں پر زندگی گزارنے والوں، تم لوگ ڈرو نہیں۔ اللہ کا تکوینی نظام ان حالات میں تم کو لائے گا، اللہ کا تکوینی نظام ان حالات میں تم کو ڈالے گا، لیکن اگر چند بنیادوں پر تم کھڑے رہو، چند بنیادوں کو تم نے اپنے اندر مضبوط کر رکھا ہے، اور چند چیزوں کے اوپر تم نے کسی سمجھوتے کا اعلان نہیں کیا ہے، اور چند چیزوں پر تم نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو یاد رکھنا یہی سخت حالات ایک نئی امید کی کرن اور ایک نئی فتح اور ایک نئی کامیابی اور ایک نئی صبح کی کا پیغام بن کر تمہارے لیے آئے گی۔ میں قصہ مختصر کرتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یہ اصحاب کہف کا سارا تذکرہ کرنے کے بعد 3 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 3 بنیادی چیزوں کو گویا اس امت کے لیے اور ایسے حالات میں جب کہ فتنے ان کے اوپر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہوں، اور رات کی اندھیری رات کی طرح ان کے لیے حالات مشکل ہو گئے ہوں صحیح اور غلط کی پہچان کے معاملے میں، یہ 3 بنیادیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر تم انہیں پکڑے رہو تو جس طرح اس رب نے کل اصحاب کہف کی ہر لائن کے فتنوں سے غیبی انتظام کر کے حفاظت کی، آج اور آگے بھی اللہ تمہاری حفاظت ضرور کرے گا۔ سب سے پہلی بنیاد دی ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اس قرآن کی تلاوت کرتے رہو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اترا ہے۔ اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرو، اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرو، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے ساتھ جوڑو۔ یہ قرآن ایک علم لے کر آیا ہے، اور قرآن ہی اصل علم ہے، اور قرآن ہی جس بنیاد کو چھیڑتا ہے اور جس بنیاد پر سارا قرآن کریم جس بنیاد کے ارد گرد گھومتا ہے وہ بنیاد ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کا ذکر، اور بندہ اللہ سے جڑ جائے، یہ بنیاد ہے۔ تلاوت کتاب علم ہی کا عنوان ہے، اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسان کو فتنوں سے باہر نکالنے کے لیے رکھا ہے۔ علم ہی انسان کو فتنوں سے باہر کرتا ہے، علم ہی انسان کو فتنوں سے نجات دلاتا ہے، علم ہی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں شرف اور مقام عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبیوں کو منتخب کیا ہے، نبی منتخب ہوتے ہیں، نبی اپنی خواہش سے کوئی انسان نہیں بن سکتا، نبی اپنی صلاحیت سے کوئی انسان نہیں بن سکتا، نبوت وہبی ہے، نبوت کسبی کبھی نہیں رہی ہے۔ ایک آدمی اپنی صلاحیت سے بہترین خطیب بن سکتا ہے،
ایک آدمی اپنی صلاحیت سے بہترین مصنف بن سکتا ہے، ایک آدمی اپنی صلاحیت سے اچھا انجینئر اور ڈاکٹر اور لیکچرر اور پروفیسر بن سکتا ہے، لیکن نبوت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کسے رسالت کے منصب سے نوازنا ہے۔ جس طرح نبی منتخب ہیں، میں آپ سے صاف عرض کر رہا ہوں، جس طرح نبی منتخب ہیں اسی طرح نبی کے جانے کے بعد نبوت کے کاز کو، نبی کے کام کو، نبی کی دعوت کو، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے والے نبی کے خلفاء بھی اللہ نے پہلے سے ہی منتخب کیے ہوئے ہیں۔ علماء منتخب لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو حضور کے بعد سنبھالنے والوں کا انتخاب حضور کو نبوت ملنے سے پہلے ہو رہا تھا۔ واقعہ سناتا ہوں آپ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شام تجارت کے لیے گئے ہیں اور راستے میں ایک خواب دیکھا ہے، عجیب خواب تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ راستے میں جب ہم چلتے ہیں تو ایک منزل پر بحیرہ راہب پڑتا ہے، اس سے اس خواب کا تذکرہ کرو، وہ رائے دے گا، تعبیر بتائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ کے پاس آئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نبوت سے نوازے جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ کو خواب سنا رہے ہیں، اور بحیرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خواب سن کر ایسے بیٹھا ہے، روایتوں میں خصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، ایسے بیٹھا ہے، سن کر چونک کر ایسے ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اانت الذی رأیت، تو ہی دیکھنے والا یہ خواب؟ کہا نعم انا الذی رأیتہ، ہاں میں ہی ہوں، میں نے ہی دیکھا یہ خواب۔ وہ کہہ رہا ہے اانت الذی رأیت، کہاں تو ہی دیکھنے والا ہے؟ کہا ہاں میں ہی دیکھنے والا ہوں۔ کہا فواللہ اانت الذی رأیت، خدا کی قسم کھا کر کے یہ خواب تو نہیں دیکھا ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہے اس خواب کو میں نہیں دیکھا ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک بات، ادھر ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں ہے کہ وہ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب بحیرہ کو سنا رہے ہیں، اور بحیرہ اس خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سن اے فلاں، جس علاقے سے تو آیا ہے اس علاقے میں وہ آخری نبی جس کا انتظار یہودوں اور عیسائیوں کو ہے وہیں سے ظاہر ہوگا۔ انت صاحبہ فی وزیرہ فی حیاتی وخلیفتہ بعد مماتی، تو اس کی زندگی میں اس نبی کا مصاحب اور ساتھی اور اس کا وزیر ہوگا، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا تو ہوگا۔ پہلے سے انتخاب ہے، منتخب پہلے سے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور حضرت ابو بکر کے پاس آئے نبوت ملنے کے بعد، اور آ کر کہنے لگے محمد کیا بات ہے یہ کہ تم اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہو، اور یہ کیا بات ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، اور یہ کیا بات میں سن رہا ہوں کہ لوگ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہاں یہ سچ ہے، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو ایک اللہ کو مان لے اور مجھے وقت کا نبی تسلیم کر لے۔ یہاں سے روایت ہے کہ فوراً حضرت ابو بکر نے قبول کر لیا، لیکن ایک روایت اور جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ نبی ہیں ماذا علامت نبوتی کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاؤ آپ کے نبوت کی علامت اور دلیل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رؤیاک الذی رأیتہا فی الشام، وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا، خواب ہے، ایک واقعہ نہیں ہے۔ میں سناتا آپ کو، صحابہ کی فہرست پڑی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انتخاب کا اعلان کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ہے،
بازار میں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک یہودی نے پیچھے سے آ کر پکڑا اور کہا او عرب کے دیہاتی چل میرے گھر، پکڑ کر اپنے گھر لایا اور کہا تو عرب کا دیہاتی جب تک میری یہ دیوار پوری نہیں کر دے گا تب تک میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، تو میرا غلام ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے مزاج کے تھے، وہ اپنے غصے کو پی کر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر تک گیا اور واپس آ کر پھر جب دیکھا کہ حضرت عمر نے اس کے کام کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا ہے تو اس نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ او بدو، او دیہاتی، کام کیوں نہیں کرتا ہے تو؟ حضرت عمر نے وہ جو لکڑی یا پھاوڑا رکھا ہوا تھا وہی اس کے سر پہ مارا، وہیں سے وہ ڈھیر ہو کے گرا، اور ادھر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے۔ یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے ان کے فوج بھاگ رہی ہے ان کو پکڑنے کے لیے، یہ دوڑ رہے ہیں اور پیچھے ان کو پکڑنے والے دوڑ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک راہب ہے، وہ اپنی گرجا گھر میں اپنی کھڑکی میں بیٹھا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اچانک وہ حضرت عمر کو اشارہ کرتا ہے کہ یہاں اندر آ جاؤ اور چھپ جاؤ۔ حضرت عمر اس گرجے میں آ کر چھپ گئے۔ وہ پیچھے سے تلاش کرنے والے جب آئے انہوں نے کہا یہاں کسی عربی کو دیکھا ہے؟ کہا یہاں کوئی عربی نہیں ہے، جاؤ آگے دیکھو۔ اور جب اطمینان ہو گیا تو یہ حضرت عمر کو باہر نکال کر لایا اور حضرت عمر نے اس سے کہا تیرا شکریہ ہے، تو نے میری جان بچائی ہے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ میں نے تیری جان بچائی ہے، اب اس کا حق ہے کہ تو مجھے امن نامہ لکھ کر دے۔ کہنے کا امن نامہ؟ کہا ایک وثیقہ ہے وہ لکھ کر دے۔ کہا کس چیز کا وثیقہ؟ کہا یہ بات لکھ کر دے کہ اگلے سالوں میں جب تیری فوج اس فلسطین کو فتح کرے گی تو تیری فوج میرے اس گرجا کو نقصان نہیں کرے گی۔ حضرت کہنے لگے مجھے میری جان کی پڑی ہے اور تو کہہ رہا میری فوج بھی ہوگی، کیسی بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں اب تجھ سے کہہ رہا ہوں جو علامتیں میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں آخری نبی کے اس سورما کی جو اس فلسطین کو فتح کرے گا، اگر وہ علامتیں حقیقی ہیں تو ہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پر یہ بیت المقدس فتح ہونے والا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں لکھ کے دیتا۔ حضرت عمر سے کہنے لگا میرا تجھ پر حق ہے تو لکھ کر دے۔ اگر میں نہیں لکھ کر دیتا۔ اس نے کہا کہ تو لکھ کر دے دے، اگر میری بات سچی رہے گی تو میرے کام آ جائے گی تیری تحریر، اور میری بات اگر جھوٹی ہوگی تو کون تجھ سے اس تحریر کا پوچھنے والا ہے؟ اور اس زمین و آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا تھا جب ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں یہی سارا کا سارا مسلمانوں کا قافلہ اس گاؤں سے گزرا تھا۔ اس دیہاتی کے اور اس راہب کے بچے نے وہ تحریر اٹھائی تھی، عمر کو کہی تھی یہ عمر یاد ہے وہ تحریر جو تو نے اس زمانے میں میرے باپ کو لکھ کر دی تھی۔ میرے دوستوں، علماء، دین کے طلباء، مدارس کا کام اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اس لیے یہاں چھٹائی بہت چلتی ہے، یہاں چھٹائی بہت ہوتی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں فرسٹ میں اگر 100 بچے ہوں 10 تک 100 کے 100 رہتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں شوال میں اگر داخلے شروع ہوتے ہیں اور یہاں پر اگر 100 بچے ہوں تو شعبان آنے تک 70-75 باقی رہتے ہیں۔ کوئی مدرسے کو کہے خراب ہے، کوئی استاذ کو کہے خراب ہے، کوئی کسی اور کو دوش دے، لیکن خدا کی قسم ہے اللہ کی اجتباء و اصطفاء کی لکڑی چلتی ہے۔ اللہ چنتے ہیں، اللہ اعلم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء من رسلہ ومن الناس۔ صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جیسے رسولوں کو چنتے ہیں ایسے ہی اللہ لوگوں میں سے بھی اجتباء اور چننے کا کام کرتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کتاب کا ہم نے اس کو وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے چنا تھا۔ یہ بچے منتخب ہیں، یہ علماء منتخب ہیں۔ ہم میں کے بہت سارے، میں اپنی بات کہوں، ہم میں کے علماء میں کے بہت سارے وہ ہیں، یا کچھ ہوں گے یہاں کے اچھے علماء ہیں، یہاں کچھ ہوں گے ایسے کہ جو اپنے بچپن اور تعلیمی زمانے میں کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ عالم بنے، مجبوری میں ان کو ڈھکیلا گیا مدرسوں میں، زبردستی لایا گیا ان کو مدرسوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر اس اجتباء اور اس انتخاب کو پورا کر کے بتایا کہ اللہ کا نظام ہے۔ اسے سب سے پہلی بنیاد ہے دوستوں، مدارس کو اپنے لیے
مدارس کو ایسی نعمت سمجھو کہ جس کا بدل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس مدرسوں کا بنیادی کام، ان مدرسوں کی بنیادی دعوت ایمان اور عقیدوں کی حفاظت ہے۔ اللہ رحمتیں برسائے، رحمتیں کروڑ رحمتیں برسائے ان ہمارے اسلاف و اکابرین دیوبند پر، حضرت مولانا نانوتوی پر، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے بہت جلد اس بات کو سمجھا تھا اور بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ کیا تھا کہ ہم میدان کی لڑائیوں میں اور میدان کے مقابلوں میں ان کے ساتھ لڑتے ہوئے صدیوں سے چلے آئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی شکست نہیں کھائی، اور اگر کھائی تو وقتی تھی، پھر اللہ نے ہماری شکست کو فتح سے بدلا ہے۔ لیکن انگریز نے جو ڈاؤ اب پیترا اور بدلا ہے، اور انگریز نے جو زبردست قسم کی منصوبہ بندی کی ہے، وہ اس تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہے کہ اب توپ، اب تلوار، اب ہتھیار اور اب دوسری چیزیں نہیں، بلکہ اب تعلیم کے راستے سے ان کی نسلوں کو تباہ کرنا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جنگی میدانوں کو چھوڑ کر مدرسوں میں آ کر بیٹھے تھے اور اعلان کیا تھا کہ اگر ہم نے آج اس کی فکر نہیں کی اور قریہ دیہات بستی مدارس اور مکاتب کا نظام مضبوط نہیں قائم کیا تو اس بات کا ڈر ہے لڑتے ہم مریں گے، لیکن پیچھے ہمارا کلمہ اٹھانے والا ایک بھی نہیں بچے گا۔ اقبال نے جسے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، اقبال نے اس کو سمجھ کر کہا تھا کہ یہودیت اور عیسائیت کی فطرت کیا ہے اور تم بیچاروں اور ہم بیچاروں کی فطرت کیا ہے۔ ایک مشرقی کسی سے دشمنی کرے گا تو مار توڑ کر کے اپنی دشمنی نکالے گا، ایک مغربی کسی سے دشمنی کرے گا، مار توڑ نہیں کرے گا، اس کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ کہا تھا مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتے ہیں، کہا تھا اقبال نے، مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی بس اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ یہ مغربیوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ وہ نظام تھا جس کو لارڈ تھامس بیکانن میکالے نے انگریزوں کے تسلط کے زمانے میں جب وہ انگلینڈ سے اس ملک کی طرف آ رہا تھا تو اس نے قرآن اپنے ہاتھ میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قرآن اٹھائی تھی، اور قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے خدا کی کہ میں ہندوستان اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس زمین سے اس کتاب کو مٹا دینا ہے۔ اور بنگال کے علاقے میں اس نے اپنی محنت سسٹم آف ایجوکیشن کے ذریعے سے جو شروع کی تھی، ایک نیا سسٹم ایجوکیشن کا جو شروع کیا تھا، اور اس سسٹم آف ایجوکیشن کے ذریعے سے جو محنت وہ کر رہا تھا اس کا خط لیک ہوا۔ آج بھی آپ کہیں پر گوگل پہ سرچ کرو، خط آپ کو مل جائے گا جس میں اس نے اپنے باپ کو لکھا تھا کہ ابا جان، میں نے بنگال کے معزز پڑھے لکھے طبقے میں ایسا سسٹم آف ایجوکیشن متعارف کروایا ہے کہ آپ دیکھو گے within 30 years 30 سال کے اندر تم دیکھو گے کہ بنگال کے معزز طبقے کے اندر کوئی ہندو باقی نہیں رہے گا، کوئی مسلم باقی نہیں رہے گا، کوئی سکھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ نام کے، رنگ کے، کپڑوں کے ہندو مسلم سکھ ہوں گے، یہ سوچ کے عیسائی بن چکے ہوں گے۔ اس زبردست سیلاب کے خلاف یہ بنیادی عنوان ہے، اور اس زبردست تباہی کے خلاف یہ بنیادی محاذ ہے مدرسوں اور مکاتب کا، کہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو، یقین کی حفاظت ہو، عقائد کی حفاظت ہو، اور وہ حفاظت قرآن کریم کو جب تک مضبوطی سے تھاما نہیں جائے گا تب تک ہو بھی نہیں سکتی۔ اور یہ بنیاد تھی کہ قرآن کے ساتھ امت جڑی ہوئی تھی، نسلیں جڑی ہوئی تھیں، تو بگڑے ہوئوں کا حال وہ تھا جو آج کے شریف زادوں کا حال نہیں ہے۔ میں آپ سے کیا سناؤں، جنہیں ہم عیاش کہتے ہیں، جنہیں ہم بگڑا ہوا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم دنیا پرست سمجھتے ہیں، لیکن تعلیم کی بنیادیں مضبوط ہونے کی وجہ سے، اللہ کا یقین اور دینی غیرت و حمیت زندگیوں میں ہونے کی وجہ سے وہ بگڑے بھی اتنے مضبوط تھے کہ جو آج کا سدھرا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ شاہ جہاں لال قلعہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد انجینئروں کو بلا کر کہہ رہا ہے جامع مسجد کی تعمیر کرنا ہے،
اور انجینئروں سے کہہ رہا ہے کہ میرا تخت طاؤس ناپو، جب میں تخت پہ بیٹھتا ہوں تو ناپو کہ زمین سے میرے تخت کے تاج تک کتنا قد ہوتا ہے۔ انجینئروں نے اس کو ناپا اور ناپنے کے بعد کہا کہ بادشاہ محترم آپ کیا چاہتے ہیں، اتنا قد کیوں آپ نے ناپا ہے، زمین سے آپ کے تاج کے برابر۔ شاہ جہاں کا اعلان تھا کہ جامع مسجد اتنی بلندی پر بنائی جائے جہاں جامع مسجد کے آنے والے مصلی اپنی چپل چھوڑا کریں، اتنے کے قد کے برابر شاہ جہاں کا تاج ہوا کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے شاہ جہاں کا تاج اللہ کے گھر سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے، اللہ کے گھر سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ جہانگیر ہے جو دیوانہ ہے نور جہاں کا، اتنا دیوانہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے تخت پہ ایسے بیٹھتا فیصلے کرنے کے لیے، اور نور جہاں اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ جو فیصلہ نور جہاں کو پسند نہیں آتا، وہ صرف اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی، جہانگیر اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ نور جہاں کا استاذ تھا، اس کی کتاب آج بھی منطق کی پڑھائی جاتی ہے، استاد نور اللہ شوستری، اس کا استاذ تھا نور جہاں کا۔ شیعہ تو اسی کے راستے سے آئی اس ملک میں۔ اس نے کتاب لکھی تھی جس میں شیخین کی انتہائی بے حرمتی کی تھی، بلکہ یہاں تک وہ کہتا تھا اپنی زبان سے، نقل کفر نباشت، تو اپنی زبان سے حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تنقیص میں یہاں تک کہتا تھا، تو عمر سے اسے اتنی چڑ تھی، وہ کہتا تھا مجھے اپنی عمر سے بھی اس لیے چڑ ہے کہ اس میں عمر کا نام آتا ہے، کہ عمر کہنے میں عمر کا نام آتا ہے، چڑھتا تھا وہ۔ اس نے کتاب لکھ دی، فیصلہ جہانگیر کے دربار میں ہے، وہ جو دیوانہ ہے اپنی محبوبہ اور اپنی نور جہاں کا، اور نور جہاں پورے اطمینان سے اپنے استاد سے کہہ رہی ہے ہونے دو اس کا فیصلہ، آنے دو تمہارا مسئلہ اپنی جہانگیر کی عدالت میں تمہیں بچا کر نکال لوں گی۔ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس نے صحابہ کے بارے میں شب و شتم کیا ہے، اور اس نے حضرات شیخین کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور بدتمیزی کی ہے ان کے سلسلے میں، اور جہانگیر اس سارے کے سارے حالات کو سن کر جو فیصلہ کر رہا ہے وہ فیصلہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ جہانگیر کے فیصلے کے ساتھ ہی نور جہاں کا ہاتھ اٹھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے جہانگیر کے کندھے پہ پڑ رہا ہے۔ لکھنے والے کو خوب اندازہ ہے کہ جہانگیر کے کندھے پر نور جہاں کا ہاتھ پڑتا ہے تو فیصلہ بدلتا ہے، اس نے قلم روکا ہوا ہے کہ شاید فیصلہ بدل جائے گا بادشاہ کی طرف سے، اور جہانگیر اس قلم اور کاتب سے کہہ رہے ہیں لکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کی گردن اڑائی جائے۔ نور جہاں پھر اس کے کندھے کو دبا رہی ہے کہ بادشاہ سلامت میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، اور پھر کاتب ہاتھ روک رہا ہے اور جہانگیر پھر کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں لکھو اس کا گردن اڑا دی جائے۔ نور جہاں نے دونوں کندھے بادشاہ کے پکڑے، اس کا استاذ تھا، دونوں کندھے بادشاہ کے پکڑے اور پکڑ کر کہا بادشاہ سلامت میری رائے ہے اس مسئلے کا فیصلہ ہم کچھ دن کے بعد کریں گے۔ جہانگیر کہہ رہا ہے لکھو میں تمہیں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ اس کی گردن اڑائی جائے، اور پلٹ کر اپنی بیگم نور جہاں سے جو جملے اس نے کہے تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں۔ کیا کہے تھے اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا، نور جہاں سے کہا تھا جانے من جان دادم ایمان نہ دادم، میری جان میں نے جان تجھے دینے کا وعدہ کیا ہے، ایمان نہیں دیا ہے۔ ایک ایمان کی حفاظت کا یہ نظام تھا، آج اس کی کمزوری ہی یہ فتنوں کا عنوان لگانے پر ہمیں مجبور کر رہی ہے۔ ورنہ ایمان مضبوط ہو، توحید سلامت ہو، خدا کی قسم ہے ایک آدمی شرابی کبابی تو ہو سکتا ہے، اپنے دین کا سودا کبھی نہیں کر سکتا، دین اس کا محفوظ رہے گا۔ میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات، جو سب سے پہلی بات جو قرآن کہہ رہا ہے فتنوں کا تذکرہ کر کر اور اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر کہ اس پر غور کرو، صرف پڑھ لیتے ہو اللہ حفاظت کرے گا اچھی بات ہے، لیکن غور بھی کرو کہ اللہ اس میں کیا تمہارے لیے ہدایتیں دے رہے ہیں، کیا ہدایتیں ہیں۔ کہ سب سے پہلی حفاظت کا راستہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اس کتاب سے جو اللہ نے نبی پر نازل کی ہے اس کی تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ اقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك نہیں کہا ہے،
عربی کی فصاحت میں یہ بات چھپی ہے۔ اقرا صرف پڑھ لینے کو کہتے ہیں اور اتلو بار بار پڑھتے رہنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ میری گفتگو ایک مرتبہ میں آپ کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ایک مرتبہ سرسری میں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پڑھتے رہو۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے پڑھنے والے یہ بھی یاد رکھ ہمیشہ کے لیے، اللہ کے علاوہ تیرے لیے پناہ کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، اقبال نے اس پر یہ شعر کہا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میں جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں۔ اس سے اپنے آپ کو جوڑیں اور قرآن کو ایسے پڑھیں، قرآن کو ایسے پڑھیں، قرآن کو ایسے دیکھیں جیسے یہ بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ اقبال نے اپنا واقعہ لکھا، علامہ اقبال نے۔ ایک دن وہ صبح ان کا معمول تھا کہ والد صاحب ان کو فجر سے پہلے اٹھاتے تھے اور قرآن کی تلاوت گھر میں ہوا کرتی تھی معمولاً۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں قرآن پڑھتے بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد سے میں نے کہا اقبال، میں نے کہا جی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا تلاوت کر رہا ہوں۔ اچھا۔ میں نے کہا ابا کوئی کام؟ کہا نہیں۔ کہا دوسرے دن پھر کہا اقبال، میں نے کہا جی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا تلاوت کر رہا ہوں۔ اچھا ابا کوئی کام؟ کہا نہیں۔ کہا 3-4 دن لگاتار میرے ابا مجھے بولتے رہے اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میرے والد کہتے ٹھیک ہے کوئی کام نہیں۔ ایک دن پھر مجھ سے کہا اقبال، میں نے کہا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا ادھر آؤ۔ تو جب میں آیا تو مجھ سے کہا بیٹا اسے ایک کتاب کی طرح نہ پڑھ، ایسے پڑھ جیسے تجھ پر نازل ہو رہا ہے، ایسے پڑھ جیسے تجھ پر اتر رہا ہے۔ اقبال نے اس پر کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن کا فائدہ اس وقت ہے کہ اسے ایسے پڑھو، اسے ایسے پڑھو کہ اللہ سے کلام کر رہے ہو، اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک ایسا کلام ہے جو ہماری عقلوں سے بہت دور ہے کہ نہیں مجھ پر اتر رہا ہے، میں اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اور یہ وہ تربیتوں کا اثر تھا۔ میں آپ مجمع سے عرض کرنا ہوں کہ اس وقت یہ تربیتیں جو ماں باپ کی طرف سے بچوں کی ہوا کرتی تھیں، اس کا مسلمانوں میں فقدان ہو گیا ہے۔ ماں باپ اولادوں پر وقت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، یا موبائل نے یا فلموں نے یا باہر کی مصروفیتوں نے یا کھیت باڑی اور پیسے کے جمع کرنے کی حرص نے ہمیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں اور ایک ماں باپ اپنے بچوں کے دین و عقائد کے حفاظت کا انتظام اپنے گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے کریں، خدا کی قسم ہے یہ بڑے سے بڑا بگڑا ہو سکتا ہے، اپنے ایمان اور نبی کی محبت و عشق کے معاملے میں کبھی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اقبال ہی کا واقعہ نکلی ہے بات تو سناتا ہوں میں کہ ان کو ایک شکل میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن گھر کی تعلیم اور تربیت کا حال یہ تھا کہ ان کی شاعری اکثر یہ علماء جانتے ہیں کہ ان کی شاعری اکثر قرآن و حدیث کی باتوں کا نچوڑ نظر آتی ہے کہ ایک طرف قرآن اور اللہ سے ان کا یہ تعلق تھا اور دوسری طرف عشق رسول میں ان کی حالت یہ تھی، عشق رسول میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، شاید بڑے بڑے پروفیسروں دانشور کہلانے والے مولانا نے جو کہا تھا اسی انداز کے دانشوروں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اقبال کا حال یہ تھا کہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ آج کا دانشور کیا جانے کیا اقبال ہے اور کیا اقبال کی اقبالی ہے، لیکن یہ سب تھا ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میری آپ سے ایک درخواست ہے، اپنی نسلوں پر توجہ دو۔ جو سسٹم آف ایجوکیشن ہمارے سامنے آ رہا لایا جا رہا ہے، بڑے بڑے ماہرین کے ساتھ کانفرنسوں میں شرکت کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور بہت احتیاط کے ساتھ
اور بہت سوچ سمجھ کے ساتھ جذباتیت میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو سسٹم آف ایجوکیشن اس وقت اس ملک میں لایا جا رہا ہے، اس سسٹم آف ایجوکیشن سے اگر دینی تعلیم و تربیت کے بغیر نسلیں گزریں گی تو 40 سال 50 سال کے بعد نہیں، صرف 12 سال کے بعد ان کے دلوں میں ارتداد کر چکا ہوگا۔ سیدھی بات ہے۔ اور اقبال نے اسی کو کہا تھا بہت باریک انداز میں، اسی کو کہا تھا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ تعلیم کو تیزاب کہا تھا اقبال۔ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ فتنہ بنے گا اللہ سے اگر دوری ہو جائے گی۔ میں بس اسی پر دوسری بات مختصر کہہ کر ختم کر دیتا ہوں کہ دوسری بات جو قرآن میں اللہ نے کہی ہے، ایک علم، تعلیم، قرآن کے ساتھ وابستگی، اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا کام ماں باپ کی سطح پر، اور دوسرا کام وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسی مجلسوں میں، ایسی صحبتوں میں، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو رکھو جو ماحول دینی ایمانی ماحول ہو، جو ماحول ایمان کو تباہ کرنے والا ہو۔ یاد رکھنا ماحول کا اثر بندہ ضرور لیتا ہے، اس لیے حضور سے کہا گیا عمار، بلال، یاسر و صہیب اور ابن مکتوم کے ساتھ آپ بیٹھا کریں رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں اس موقع پر اس بات کو لایا ہی اس لیے جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی ورنہ وصف نفسک کی یہاں تذکرے میں لانی تھی، کہ آپ کی حفاظت کے لیے یہ انتظام ہے کہ مسجدوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، دعوت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، تعلیم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، مدرسوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور علماء کی صحبت میں رہنا اپنے لیے عزت کی چیز، ضرورت کی چیز سمجھو۔ امت علماء سے کٹے گی، کہیں کی نہیں رہے گی۔ اور اس زمانے میں فتنے اور بگاڑ کے عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان بہترین خلیج باطل نے پاٹ دی ہے۔ یوں لگتا ہے یہ کسی اور بستی کے لوگ ہیں اور یہ کسی اور بستی کے لوگ ہیں۔ اس میں غلطیاں اگر ہم علماء کی طرف سے ہے تو اس میں غلطیاں عوام کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنے آپ کو اللہ والوں اور علماء کی صحبت میں رکھو، اپنے دماغ سے دین پہ نہ چلو، اور اپنے دماغ کو دین کے ساتھ نہ جوڑو، اور اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا یہی ایمان اور یہی عقیدے کی حفاظت کا سبب ہے۔ مسجد کی تعلیمیں، دعوت کے ماحول، علماء کی صحبتیں، مدرسوں کا ماحول ایمان والے کے ایمان کو کہیں نہ کہیں محفوظ رکھے گا۔ اور قرآن کریم نے اشارتاً کہہ دیا ہے کہ تم علماء، تم مسجد، تم اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا مزاج صحیح رہے گا، اور تم جہاں کہیں ان سے ہٹو گے تو 3 بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی، 3 خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی، 3 برائیاں تمہارے اندر آئیں گی، اور وہ 3 برائیاں ہی سارے فتنوں کی جڑ ہیں۔ اگر 3 پر قابو پالو تو اتنے بڑے فتنوں کے عنوان کی ضرورت نہیں ہے، ان 3 بنیادوں پر قابو پالو تو فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسی پیرائے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ایک غفلت، دوسرے خواہشات کی پیروی، اور تیسرے اعتدال پر اپنے آپ کو نہ رکھنا تباہ کر دے گا۔ غافل جہاں ہوتا ہے بندہ وہیں شکار ہو جاتا ہے، پرندہ جہاں غفلت برتتا ہے شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ شیطان اور اس دنیا میں انسان نما شیطان کے چیلے جن کو شیطان وحی کرتا ہے، یوحی الیہم بعضهم الى بعض القول یوحی الیہم زخرف القول غرورا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔
شیطان صرف جنات ہی کی ایک قسم نہیں ہے، انسان نما بھی شیطان بہت سارے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے کہ تمہیں غفلت میں ڈالیں موبائل کے ذریعے سے۔ ان کا کام ہی ہے 24 گھنٹے تمہارے سامنے ایک اسکرین کو کھول کر رکھ دے، کوئی کام نہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کرتے رہنے کا، اور تمہاری زندگی کے 4 8 گھنٹے اس میں تباہ ہو جائیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ رات رات نوجوانوں کی اسی غفلت اور اسی گندگی میں گزر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات میں پڑنے والا غافل ہی ہوتا ہے۔ جو غافل ہوگا شہوتوں اور خواہشات میں پڑے گا۔ اتباع ہوا، صرف شہوت، مکان، مال، دولت، یہی اس کی خواہشات بن جائیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور حد تک اسلامی حدود سے اپنے آپ کو یہ باہر کرے گا۔ اعتدال میں اپنی زندگی کو، شادیوں کو، کام کو، کاج کو اعتدال میں لانا۔ اگر ان تینوں پر ہی ہے، میں مختصر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس علماء ماشاءاللہ ایسے ہیں جو میں تو ایک چراغ ہوں ان سورجوں کے سامنے، یہ اور زیادہ اچھی طرح سے بتائیں گے کہ خواہشات کی پڑھنا اور حد سے تجاوز کرنے کی تفصیلات قرآن میں صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی ایک لمٹ کو کراس کر دے، بلکہ ساری لمٹ کے اندر اسلام کے رہنا یہی افراط و تفریط سے حفاظت کا سبب ہے۔ عقائد میں، عبادتوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، سیاسیات میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں اعتدال پر اپنے آپ کو رکھو۔ یہ 3 چیزوں پر آپ کنٹرول کر لو، فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور آخری بات جو اسی پیرائے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تلاوت کتاب، ایمان و علم پر آپ نے توجہ دی ہے اور اچھی صحبتوں کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان ساری خیروں کو اپنے اندر ہی رکھ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ قرآن پھر تیسری بات کہہ رہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دعوت بھی تم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعوت اس امت کا کام ہے، اپنوں پرایوں کو، غیروں کو اللہ سے متعارف کروانا یہ امت کی ذمہ داری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصود تھا۔ کیوں بھیجے گئے تھے آپ؟ کیوں آپ اس دنیا میں آئے تھے؟ دعوت دینے کے لیے۔ اور یاد رکھیں داعی مدعو کبھی نہیں ہو سکتا۔ داعی رہو گے مدعو کبھی نہیں ہو پاؤ گے، داعی نہیں بنو گے، کوئی اور آپ کو دعوت دے کر کھینچ لے گا کسی گمراہی کی طرف۔ میں کہہ رہا ہوں صاحب مولانا عبد الحمید صاحب کی طرح کہ آج طیب العلوم میں میرے پاس جلسہ ہے، کوئی اور مجال کرے گا کہ اپنے جلسہ رکھے بھی اور اس دن مجھے کسی اس کے جلسے میں دعوت دے؟ کہ نہیں بھائی، ان کے گھر تو خود جلسہ ہے، ان کے گھر تو خود شادی ہے، ان کو کیا بلائیں؟ امت دعوت پر ہوگی، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ قادیانیت، نہ گمراہیت، ان کو کوئی دعوت نہیں دے سکے گا، اور یہ اپنے کام سے ہٹیں گے، کون کون ان کو اچکے گا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، بس یہ مختصر ہے، مطمئن ہونے کا وقت نہیں ہے بلکہ متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اپنے حالات پر دیکھیں، امت کو دیکھیں۔ اس وقت نوجوان خصوصاً میں کیا عرض کروں آپ سے، بات طویل ہو گئی، میں معذرت کے ساتھ مولانا، میرے پاس کچھ نوجوان آئے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ناندیڑ علماء 500 کی تعداد میں علماء ہیں، 500 علماء ہیں، اور بڑا کام مدارس کا، دعوت کا، اہل اللہ کا، بہت کچھ ہے۔ نوجوان میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ سے کئی دنوں سے بات کرنا چاہ رہے تھے، ہمت جٹا نہیں پا رہے تھے، آج ہمت کے ساتھ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے آپ حل کریں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اور اس کے لیے اتنا کیا ہمت جٹانا تھا؟ کہ یوٹیوب پر اس پر ہم نے ایتھسٹوں کے، دہریوں کے بیانات سنے ہیں، اور اس کے بعد اب ہمارا ذہن یہاں پہنچا ہوا ہے، اور ہم اکیلے نہیں جو ہمت کر کے یہاں آ گئے، ایسے کالجز میں کئی پھیلے ہوئے ہیں جن کا یہ ذہن ہے کہ شاید اس کائنات میں خدا اور اللہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہمارا شک اللہ پر آ گیا ہے، نسل ہماری یہاں جا رہی ہے، اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی تو کل خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس لیے مدارس کو غنیمت جانیں، علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، مسجدوں کو وقت دیں اور دعوت اپنے اندر شامل کریں۔ کوئی آپ کو مدعو نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سے معذرت ہے، وقت آگے بڑھ گیا ہے، میں لیٹ دیکھ پایا۔